میں ہوں پروفیسر ممتاز علی، یونیورسٹی آف چکوال، اور تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لٹریری موومنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا نام ہے ایکسپریشنزم۔ اب یہاں تک یہ ایکسپریشنزم ہے، اس کے ظاہر ہے اس کا اوریجن کیوں ہوا، اس کا اوریجن کس وجہ سے ہوا، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کو ایکسپریشنزم کی ایک جو موومنٹ ہے یہ ایک شروع ہوئی، اور یہ کس چیز کے خلاف ایک ریئیکشن تھا۔ پھر اس میں کون کون سے بڑے آتھر آتے ہیں، بڑے بڑے جو نام ہیں رائٹرز میں اس میں جنہوں نے ایکسپریشنزم کو ذہن میں رکھ کے چیزوں کو لکھا ہے، ڈرامہ لکھا ہے، ناول لکھا ہے یا پوئٹری لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے جو اس میں ورک ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں ایکسپریشنزم میں۔ پھر ساتھ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں، کون کون سے ایسے تھیمز تھے جو ان لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں اپنے کام کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کا سٹائل کیا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپریشنزم ایز اے لٹریری موومنٹ کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایکسپریشنزم کی طرف۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو ایک موومنٹ ہوتی ہے وہ پہلے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے یا سسٹم جو موجود ہوتا ہے، جو سوسائٹی کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے خلاف ایک ریئیکشن کے طور پر موومنٹ آتی ہے۔ جیسے اب اگر ہم ایکسپریشنزم کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی موومنٹ تھی، یعنی یہ ایک ماڈرنسٹ لٹریری موومنٹ تھی جو پوئٹری میں شروع ہوئی، اس کے علاوہ پینٹنگ میں شروع ہوئی، اور یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جرمنی سے، اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ اس کا یعنی اوریجن ہوتا ہے جرمنی سے، اور یہ ایک ریئیکشن کے طور پر یہ ابھری تھی۔ اور وہ ریئیکشن کس کے خلاف تھا؟ ریئیکشن تھا میٹیریلزم کے خلاف، جو اس دور میں وہاں پر سوسائٹی میں جو میٹیریلزم تھا، جو میٹیریل ڈیولپمنٹ تھی، اور وہ میٹیریلزم کے حوالے سے پھر اس میں ایک جو بورژوا پراسپیرٹی، کمپلیسنٹ بورژوا پراسپیرٹی، یعنی میٹیریل جو چیزیں ان کی فراوانی، وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور جو بورژوا کلاس ہے جس کے لیے جس کو آپ مڈل کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اپر کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو ورکنگ کلاس نہیں ہوتی، جو ایک خاص قسم کی یہ اپر کلاس کے یوز ہوتے ہیں جس میں آپ کے لیے جو جیسے مل اونرز ہیں وہ سارے بورژوا کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو زمینوں کے مالک ہوتے ہیں بڑے، وہ سارے بورژوا کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں نا ان کی وجہ سے پراسپیرٹی پائی جاتی تھی، میٹیریلسٹک پراسپیرٹی تھی، اور دنیاوی چیزوں کے حوالے سے۔ پھر جو میکنائزیشن انڈسٹری کی وجہ سے مشینی دور جو ہے وہ بہت زیادہ چلتا آ رہا تھا۔ پھر اس کے اندر آپ کو اربنائزیشن ملے گی، یعنی جو ہے نا شہر وہ بڑے ہوتے جا رہے تھے، وہاں پر لوگوں کی آبادی کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر یہ جو سارا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مٹیریلزم اور بورژوا کی پراسپیرٹی اور میکنائزیشن اور اربنائزیشن، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ورلڈ وار کے دوران بھی ہو رہی تھیں اور اس کے بعد بھی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب سوسائٹی میں نظر آئیں، یہ جو رائٹرز ہیں ان لوگوں کو، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک ریئیکشن کے طور پر جو ایک چیز انٹروڈیوس کرائی تھی، اسی کو کہتے ہیں ایکسپریشنزم۔ اب یہ کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو مٹیریلزم ہے، بورژوا کمپلیسنسی ہے، یا جو پراسپیرٹی ہے ان کی، یا جو میکنائزیشن ہو رہی ہے، مشینی دور آ گیا، اربنائزیشن ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیومن بینگ کو ایک روبوٹ بنا دیتی ہیں، اور جب روبوٹ بنا دیتی ہیں تو اس کی جو لائف ہے وہ پرپز لیس ہو جاتی ہے، میننگ لیسنس اس میں آ جاتی ہے، اس کی ایگزسٹنس اپنے میننگ کھو دیتی ہے، وہ اپنی ورتھ کھو دیتی ہے، ویلیو کھو دیتی ہے۔ ہیومن بینگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ روبوٹ ہے یا ایک ہیومن بینگ ہے، اور اس کی زندگی کا کوئی پرپز ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ایک ریئیکشن تھا، اور یہ جو ایک ریئیکشن کس کے خلاف تھا؟ ریئلزم کے خلاف بھی تھا۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک ریئلزم، یعنی یہ جو ریئلزم ہوتا ہے چیزوں کو ایز اٹ از ایکسپریس کرنا، اور ان میں نا کسی چیز کے، کسی کریکٹر کے اندر کی دنیا جو ہے اس کے لیے نہیں موو کیا جاتا۔ ریئلزم ہوتا ہے جسٹ چیزوں کو دیکھا، ایز اٹ پریزنٹ کر دیا۔ تو اس کے خلاف بھی یہ ایک ریئیکشن تھا جس کو آپ ایکسپریشنزم کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ جو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو کریکٹرز ہیں یا ہیومن بینگ ہے ان کی سائیکولوجیکل انر بینگ اس کو سمجھا جائے،
ان کی اسپرچول انر بینگ کو سمجھا جائے، ان ریالٹی کو سمجھا جائے، بجائے اس کے کہ ان کی جو ایکسٹرنل دنیا ہے اس کو، جو ورلڈ ہے اس کو سمجھا جائے. یعنی ایکسپریشنزم کا دوسرے لفظوں میں یہ مطلب یہ ہے کہ اندر کی دنیا کو جو ہے اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، اندر کی دنیا کو سمجھنی ہے، اس کی روحانی دنیا کو، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے زندگی کو میننگ دینے کا نام ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپریشنزم ہے. اب ایکسپریشنزم میں اگر آپ لوگ اس کے جو بڑے بڑے اس میں جو تھیم اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو تھیم ہے وہ ہوتا ہے ری جنریشن. تو ری جنریشن مطلب ہوتا ہے کہ از سر نو کسی چیز کو بنانا. اب یہ جو اس کے لیے جو ایکسپریشنزم کے لیے جو ڈیفائننگ ایونٹس تھا سب سے بڑا وہ ورلڈ وار 1 تھی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد ایکسپریشنزم جو ہے یہ ایکسپریس ہوا، یہ بہت زیادہ اوپر آیا. اور اس میں جو رائٹر ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ خاص کر کے چونکہ جرمنی سے اوریجنیٹ ہوا تھا کہ جرمنی کے لیے ایک نیا فیوچر بنایا جائے، ایک آنے والا جرمنی کا کل خوبصورت کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے ایک نیو مین کا کانسیپٹ دیا، نیو سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا، یہ نیو ویژن کا کانسیپٹ دیا. اس کو ہم ری جنریشن کہتے ہیں، یعنی نا سوسائٹی کے ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنا. اور جیسے ہم ٹرالرز جو پلے ہے، ٹرالر جو رائٹر اس کا پلے ہے ٹرانسفارمیشن اس کا نام ہے، اس کے اندر جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ اسپرچول پروگریس کے چکر میں رہتا ہے. یعنی اسپرچول اتنا وہ پروگریس کرتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ ایک خوبصورت سوسائٹی کا خواب پہلے دیکھتا ہے، پھر پورا کر لیتا ہے، اور وہاں پر اس نے دکھایا کہ کس طرح کیپیٹلسٹک آپریشن کو نکال دیا گیا ہے. یہ پہلا تھیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری جنریشن. اس کے بعد اس کے اندر جو ایک تھیم ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن کنڈیشن. ہیومن کنڈیشن کا جو تھیم ہے یہ بھی ایکسپریشنزم جو رائٹر ہے ان میں سب میں ملتا ہے. یہ کوشش کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو آپ نے پیشنیٹلی پورے جذبے کے ساتھ اس کو میننگز دینے، اس کا مطلب، اس کو کچھ نہ، یعنی میننگز آپ کی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ پرپز لیس نہیں ہونی چاہیے، میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو لائف ہم گزار رہے ہیں اس والی، اٹ از اے شیم، SHAM، یہ نا ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے، یہ بالکل بھی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. لہٰذا وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہیومن کنڈیشن جو ہے اس کو چینج کرنا یہ اس کا تھیم ہے. اور اس کا جو ایک کیسر KAISR اس کا ایک جو کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں بگلرز کلیس BUGHLAR اور apostrophe یا بگلرز آف CALAIS یہ اس کا نام ہے. اس کے اندر نا وہ کریکٹر جو وہ خود کو مار دیتا ہے تاکہ اس کے بعد کے لوگ جو ہے وہ سروائیو کر سکیں. نیکسٹ جو اس کے اندر تھیم آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلینیشن. ایلینیشن ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پرپز لیسنس ہوتی ہے، اپنا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو میننگ لیسنس ہے لائف کے اندر، تو یہ جو یعنی جتنی بھی سوسائٹی یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو جتنے بھی مسائل ہیں یہ شاید سوشل سسٹم کی وجہ سے ہیں، فیملی کی سسٹم کی وجہ سے. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے. اور جیسے میٹامورفاسس اس کے اندر بھی آپ اس میں جتنے بھی کریکٹر ہیں اس میں وہ جو جب صبح جاگتا ہے وہ جو ہیرو اس کو لگتا ہے کہ اس کی شکل ہی بدلی ہوگی، وہ ہیومن بینگ سے ایک کاکروچ میں بدلی ہو جاتا ہے. تو وہ سارے فیملی کے لوگ اس کو اون نہیں کرتے، وہ کرتے کہ یہ فیملی سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ لگتا ہی نہیں ہے اس طرح کا. اور جو اس میں پھر یہ بتاتے ہیں کہ ایلینیشن آپ اس کے وہ ایلینیٹ فیل کرتا ہے اس کے اندر، اور وہ فیملی والے بھی ایلینیٹ فیل کرتے ہیں. ان کو نہ اس کے اندر جو ایلینیشن ہے کبھی ان کو خود سے فیل ہوتی ہے، کبھی سوسائٹی سے فیل ہوتی ہے، کبھی ان کو نیچر سے فیل ہوتی ہے، کبھی گاڈ سے فیل ہوتی ہے، کبھی سسٹم سے فیل ہوتی ہے. اور یہ جو جیسے کیسر اور ٹرالر ان دونوں نے ورکنگ کلاس جو ہے ان کی جو ایلینیشن ہے اس کو اپنے بیس کی ہے اس کے اندر، خاص کر کے کس طرح کیپٹلزم ان کو اپریس کرتا ہے، کس طرح ان کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کے ہے. پھر یہ جو سیکسویلٹی ہے اس کا تھیم جو ہے انہوں نے یوز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جیسے سوسائٹی جو ہے وہ سیکس اور سیکسویلٹی جو ہے اس کے بارے میں سوسائٹی کی جو ساری ڈیلنگ ہے وہ ہپوکریٹیکل ہے، لہذا وہ اس کو نا اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہمارے پاس جو بڑے نام آتے ہیں اس میں ہمارے پاس گارسیا لورکا، یہ اسپین سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا سب سے جو اہم کام ہے دا ہاؤس آف برنارڈ ایلبا اور بلڈ ویڈنگ. پھر ہمارے پاس چیکوسلواکیہ سے فرانز کافکا، میٹامورفاسس، دا میٹامورفاسس ان کا کام ہے. جارج کیسر جرمنی سے،
اور دا برگرز آف کیلس یہ ان کا کام ہے بہت مشہور. اونیل یوجین اونیل, دا ایمپرر جونز یہ ان کا کام ہے. پھر جو اگسٹ اسٹرنبرگ ہے اس کا جو اسٹاک ہوم سویڈن یعنی یہ سویڈن سے اس کا تعلق تھا, اور اس کا جو اہم کام ہے وہ ہے اے ڈریم پلے. پھر ہمارے پاس آتا ہے جرمنی سے فرینک ویڈیکنڈ, اور اس کا اسپرنگز اویکننگ بہت مشہور کام ہے ہمارے پاس. اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں رائٹ یو آر, یہ ایک پلے ہے پنڈریلو کا. اب یہ بھی ایک ایکسپریشنزم اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور جو ایک ٹریکل نے ایک پوری پوئمز کے نام سے ایک پوری کلیکشن تھی اس نے خود ہی پبلش کروائی تھی 1913 میں, تو وہ بھی اسی کے اندر جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے. اب اس کے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو تھیمز اس کے کیا ہیں, اس کے اندر بڑے بڑے نام کون سے ہیں رائٹرز کے, اور اس میں جو بڑا ایک اس کام بڑے کون سے ہیں. تو اب اگر ہم ایک بات کریں اس کے سٹائل کی, تو اس کے سٹائل میں ایبسٹریکشن پائی جاتی ہے. یہ لوگ جو تھے نا جتنے رائٹر ایکسپریشنسٹ تھے, یہ چیزوں کو جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہیومن بینگ جیسی چیزوں کو دیکھتا ہے, اپریہینڈ کرتا ہے سینسز کے ذریعے, یہ لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی یعنی دیکھنا ہے, ان کو یعنی ان کے جو اندر کی فیلنگز ہیں, ایموشنل فیلنگز, سائیکولوجیکل فیلنگز, اسپرچول فیلنگز, انر بینگ کی, ان کو ایکسپریس کرنا ہے. سینسز کے ذریعے جو نظر آ رہا ہے اس کو نہیں, یعنی ریئلزم کو نہیں موو کرنا آپ نے. لہٰذا وہ اندر کی دنیا کو لے کے چلتے تھے. اور یہ جیسے ڈرامہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایبسٹریکشن کو ایک ایلیمنٹ کے طور پر تمام کریکٹر, تمام پلاٹ, تمام سیٹنگ, تمام بگننگ مڈل اینڈ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایبسٹریکشن ہے. کیسے کہ اس کے اندر کنسیپچول ہے بہت زیادہ, بجائے اس کی کہ اس کو کنکریٹ کیا جائے, پراپر اس کو ایک سٹائل دیا جائے. اور اگر ہم ٹریکل کی بات کریں تو اس نے اپنی شاعری میں فریگمنٹڈ امیجز یوز کر کے, تو اس نے کوئی جو سٹائل ہے اس نے کچھ زندگی کے بارے میں کچھ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. یہ ہے سارا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایکسپریشنزم کے بارے میں. اور اسی کو یعنی یہ ایک موومنٹ جو ایک لٹریری موومنٹ تھی, ماڈرنسٹ لٹریری موومنٹ تھی, اور یہ بگننگ آف 20th سینچری میں یہ چلی تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں, اینڈ تھینکس فار واچنگ.